جب نہ آدا سے کسی سخی بہت
جسے آقا کی حضوری ہو حاصل جسے آقا کی حضوری ہو دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو مجلس پرنور حسین صلی اللہ مجلس پرنور حسین ارے ناری بھی یہاں آئے تو دوری ہو حاصل جسے آقا کی سلام بچن شیرہ کی صلاة علیہ وسلم دلی صلاة علیہ وسلم حسین سے ہے
غم ہے یا ہے خوشی جس کی خاطر بنے زمان و مکان، جس کی خاطر بنے زمان و مکان، آخری وہ نبی حسین سے غم ہے یا ہے خوشی حسین سے ہے۔ اے خدا تو نے جس کا نام رکھا، اے خدا تو نے جس کا چھوڑ دیتا ہے جو نماز قمر، چھوڑ دیتا ہے جو نماز
خبر دیا سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کیا ہچکی کے درد نے تغبالا جگر کیا بس مسکرا کے باغے جہاں سے سفر کیا حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو ارے باندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو باندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو گھوڑے سے جب کے پاس میں چار مصرے سماعت کی درکار اے مومنو جنت کی فضا اپنی جگہ اے مومنو جنت کی فضا اپنی جگہ ہے اور فخر رم کر وہ بلا اپنی جگہ ہے اور فخر رم کر وہ بلا اپنی جگہ ہے دیکھا جو لکھا نام علی باب رم پر ایک دوسرے سے ہم نے کہا اپنی جگہ ہے دیکھا جو لکھا نام علی باب رم پر ایک دوسرے سے ہم نے کہا اپنی جگہ ہے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد مولا قاسم کے حضور سلام کے چند منتخب اشعار تازہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل بطور خاص مصطفیٰ کی مثال ہے قاسم مصطفیٰ کی مثال ہے قاسم
تک ان کی مہندی اٹھتی ہے، آج تک ان کی مہندی اٹھتی ہے، نوشہ ان کے استاد غازی و سرور، ان کے استاد غازی و سرور، علم سے خود پہ رو کے ہوئے، 14 صدیوں کو خود پر رو کے ہوئے، آپ کے 14 سال قاسم، 14 صدیوں کو خود پر رو کے ہوئے، 14 صدیوں کو خود پر رو کے ہوئے، آپ کے 14 سال قاسم، آپ کے 14 سال قاسم۔ یہ بھی شعر دیکھیے، عکس حسنین اور علی ہے یہ، عکس حسنین اور علی ہے یہ، ایک رجل میں رجال ہے
لے کے آئے ہیں شاہ گٹھری میں، لے کے آئے ہیں شاہ گٹھری میں، اس قدر وتصابت عن الإدراك أبدها وندبهم
لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المهديين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة على أعداء الله من الآن إلى يوم الآخرة أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به صلوات محمد ساتویں مجلس آپ حضرات مرکزی امامیہ ٹرسٹ میں سماعت فرما رہے ہیں. ہم مسلسل ذکر نعمت کے عنوان پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں یہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ RBC انڈس ہاسپٹل کی طرف سے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہو سکے جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں اور یہ بھی ظاہر انسانیت کی خدمت ہے اور ہم فرش عطا سے سیکھتے ہی انسانیت کی خدمت ہے. ہم تو انسانیت والے لوگ ہیں, ہم یزیدیت والے لوگ نہیں ہیں. حسینیت کا اگر دوسرا نام کوئی رکھنا ہے تو وہ ہے ہی انسانیت. تو آپ لوگ جتنا تعاون ہو سکے اتنا کر دیجیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل تک ہماری گفتگو اس مرحلہ فکر پہ آ کر رک گئی تھی کہ پروردگار اپنے نبیوں کو وحی کرتا ہے اور وحی کے ذریعے یاد دلاتا ہے اور تاکید کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي, ہماری نعمت کا ذکر کرو. پروردگار نے اپنے نبی سے, اپنے رسول سے, اس سے کہ جس کو روح اللہ کہتے ہیں, پروردگار نے خطاب کیا اور اس پورے منظر کو قرآن میں ایک آیت میں سمیٹ دیا. مختلف مقامات کے مختلف معجزات جناب عیسیٰ کے ان سب کو ایک جگہ سمیٹ دیا اور کہنے لگا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اے عیسیٰ اس نعمت کا ذکر ادا کریں کہ جو ہم نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی تھی. وہ نعمت کیا تھی؟ پروردگار نے گنوانا شروع کیا. پہلی نعمت یہ تھی کہ اذ ایدتک بروح القدس, ہم نے آپ کو روح قدس عطا کیا. تکلم الناس فی المہدی وکہلا, آپ لوگوں سے اپنے جھولے میں گفتگو کرنے لگے. یہ نوجوان جو باہر بیٹھ رہے ہیں ان سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں. بزرگوں سے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر بزرگوں کی کیفیت کا مجھے نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم. نوجوان جو باہر بیٹھے ہیں اندر بہت جگہ خالی, آ جائیں اندر. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
پھر بھی ذرا سے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. تو پروردگار نے گنوانا شروع کیا. اس ایت کا بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وکہلا. اے عیسیٰ وہ والی نعمت کو یاد کریں جب ہم نے آپ کو روح قدس عطا کیا تھا اور آپ جھولے میں کلام کرنا شروع ہو گئے تھے لوگوں سے. اچھا پروردگار اور بھی کوئی نعمت ہے؟ کہاں. اے عیسیٰ یاد کریں علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. ہم نے آپ کو کتاب کا، توریت کا، حکمت کا اور انجیل کا علم دیا. اچھا پروردگار اور بھی کوئی نعمت ہے؟ ہاں عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو. استخلق من الطین کحیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا باذنی. اے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کریں جب آپ نے ایک مٹی سے ایک پرندہ نما چیز کو بنایا تھا ہمارے اذن سے. فتنفخ. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں بزرگ، کیونکہ مجھے یہی صحیح موقع لگا جملہ کہنے کا، مجھے روکنا تھا جملے کو، لیکن میں نوجوانوں کی توجہات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے کہا استخلقوا، جب آپ نے خلق کیا تھا. استخلقوا جب آپ نے خلق کیا تھا. کیا؟ من الطین کحیۃ الطیر، مٹی سے ایک پرندے کو. بے اذنی، ہمارے اذن سے. یہ بے اذنی یاد رہے، ہمارے اذن سے. اور پھر آگے کیا کہا؟ فتنفخ فیہا فتکون طیرا بے اذنی. اور آپ نے جب اس پرندے میں روح پھونکی تھی، فتکون طیرا، تو وہ پرندہ بن کے اڑ گیا تھا بے اذنی، ہمارے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. اے عیسیٰ اس نعمت کو بھی یاد کریں جب آپ نے مادرزاد اندھے کو شفا دے دی تھی اور برس کے مریض کو شفا دے دی تھی بے اذنی، ہمارے اذن سے. سلامت رہیں، آباد رہیں. نوجوان جو میرے ساتھ دے رہے ہیں آپ سلامت رہیں. بزرگ یقیناً میرے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ نے مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو شفا دے دی تھی. کس کیسے؟ بے اذنی، ہمارے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بے اذنی. اور اس نعمت کو یاد کریں جب آپ نے قبر سے مردے کو زندہ کر کے اٹھا دیا تھا بے اذنی، ہمارے اذن سے. اچھا یہ ساری نعمتیں پروردگار نے یاد دلائی. اور پھر کہا اے عیسیٰ، اے عیسیٰ اذ کففت بنی اسرائیل وَإِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے عیسیٰ وہ وقت یاد ہے جب آپ یہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر بنی اسرائیل کے پاس گئے تھے اور وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں کفر اختیار کیے ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. تو دو صورتحال بنی اسرائیل کے دور میں اور تمام انبیاء کے دور میں یہ دونوں صورتحال نہیں. پہلی صورت یہ تھی کہ یا تو نبی نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خود معجزہ دکھایا یا پھر معجزہ طلب کیا گیا. یا تو خود دکھایا یا طلب کیا گیا. جب طلب کیا گیا تو لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے مان لیں. ایک معجزہ یاد دلا دو، طلب کیا ہوا معجزہ. سامنے کھڑے ہیں بتوں کے، کون؟ جناب صالح علیہ السلام، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے بت ہیں میری حاجت سنیں. لوگوں نے کہا سنیں. کہا ٹھیک ہے میں ان کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہوں. اگر انہوں نے جواب دے دیا، اگر جواب دے دیا تو ٹھیک ہے میں تمہارے دل میں، اور اگر جواب نہیں دیا تو ماننا پڑے گا تمہارے چھوٹے، تمہارے خدا چھوٹے. کہ ٹھیک ہے. جب وہ سامنے کھڑے ہوئے حاجت طلب کی، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا. اچھا پھر دوسرے بت کے سامنے کھڑا کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے بت کے سامنے، جب تینوں بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں تو بتوں کی بات کر رہا ہوں، جب تینوں بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو جناب صالح نے کہا یہ ہے تمہارے خدا. تقریر یاد ہے جب منصور بن حازم نے چھٹے امام سے کہا
خود تو جواب ہی نہیں دے رہا ہمارا حاجت کا، اب بتاؤ کیا کریں؟ یعنی تمہارے خدا جھوٹے ہیں؟ کہ اچھا سال ہے، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو شرط تم نے ہمارے ساتھ رکھی وہ ہم تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے خدا سے حاجت طلب کریں۔ اگر جواب دے دیا ہم تمہارے دین کو، نہیں دیا تو اس کا مطلب تمہارا خدا بھی جھوٹا۔ کیا حاجت کہ ہمیں سرخ اونٹنی چاہیے، اور پوری اس کی ڈیٹیل موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ ابھی بیان نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک 10 ماہ کا چھوٹا سا بچہ بھی ہو، بہت توجہ رکھیے گا، 10 ماہ کا چھوٹا سا بچہ بھی ہو، ایک پہاڑ کی طرف گئے، جیسے ہی پہاڑ کے چوٹی پہ پہنچے تو ایک مرتبہ جناب صالح نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے آواز دی، پروردگار کی حاجت طلب کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، اچانک لوگوں نے دیکھا سامنے والی پہاڑ کی چوٹی پھٹی، ایک ناقے نے سر کو باہر نکالا، وہ اور سر کو واپس اندر لے کے گئی، چوٹی پھر بند ہو گئی۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو آخری مرتبہ اس ناقے اس چوٹی نے دوبارہ اپنے سر کو کھولا، اور جیسے ہی سر کو کھولا ناقہ باہر آ گیا۔ لوگ پریشان، کہا صالح ہم نے تو بچہ بھی مانگا تھا۔ تو جناب صالح نے کہا وہ دیکھو غور سے، اب جو غور سے دیکھا 10 ماہ کا بچہ اس کے آس پاس گھوم رہا تھا، معجزہ طلب کیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کا نتیجہ کیا، نوجوان متوجہ ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا جب وہ اونٹنی گاؤں میں آئی تو دن مقرر ہو گیا، ایک دن یہ دودھ پیے گی، ایک دن تم لوگ پیو گے، جس دن یہ پیے گی تم لوگ نہیں پیو گے، جس دن تم پیو گے اس دن یہ نہیں پیے گی۔ اب لوگ دیکھتے تھے یار یہ صالح کی اونٹنی ہے، یہ وہی ہے جو پہاڑ سے نکلی تھی، تو صالح کے خدا نے معجزہ دکھا دیا، ہم بتوں کے آگے مانگتے رہتے ہیں یہ دیتے ہی نہیں ہے، صالح کا خدا دے دیتا ہے، چلو صالح کے دین پر ایمان لے آؤ۔ اونٹنی دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ قرآن نے اسی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، آیت اللہ کہا، یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ اب آپ سے ایک سوال کروں، کیا اللہ کبھی اس ناقے پہ آ کے بیٹھا؟ کیا اللہ نے کبھی اس ناقے کو چلایا؟ لیکن ناقۃ اللہ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ اسے دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آتا تھا۔ کوئی اور منطق، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور لاجک نہیں ہے، ہم صرف یہی آیت سنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں جب ناقے کو دیکھ کر خدا یاد آ سکتا ہے تو گلشنہ کو دیکھ کے کیا حسین یاد نہیں آ سکتا؟ کوئی دوسری منطق، فلسفہ، لاجک کچھ نہیں ہے، ہمیں تو گلشنہ دیکھ کے حسین یاد آتا ہے، ہمیں علم دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں، ہمیں تابوت دیکھ کر شہداء یاد آتے ہیں، ہمیں جھولا دیکھ کر اصغر یاد آتے ہیں، ہمیں مہندی دیکھ کر قاسم یاد آتے ہیں۔ یہ خوشیوں کی کیا علامت؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ضمناً بات عرض کر دوں کہ یہ تو بر صغیر کا رواج ہے، بر صغیر میں ہوتی ہے مہندی، جا کے عرب کی تاریخ پڑھیے، جو لوگ عراق گئے ہیں، جناب خور کے روزے سے جب آپ باہر نکلیں گے تو مہندی کے درخت نظر آئیں گے آپ کو، یہ عرب کی تاریخ تھی کہ مہندی لگایا کرتے ہیں۔ اچھا آپ کیوں اٹھاتے؟ کربلا میں تو نہیں ہوئی، کربلا میں تو سیمینارز بھی نہیں ہوئے تھے، بزرگ میرے ساتھ تھے اس جملے پر، نوجوان بہت دیر سے پہنچ گئے، کربلا میں تو سیمینار بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کربلا میں تو علم بھی گر گیا تھا، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جناب کربلا نام ہے حسرتوں کا، ہم تابوت اس لیے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھا تھا، پانی اس لیے پلاتے ہیں کہ نہیں پلایا گیا تھا، تبرک اس لیے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلایا گیا تھا۔ عرب میں کیونکہ مہندی کا رواج ہے، اور اگر ابھی بھی کسی کو دلیل چاہیے تاکہ سنت نبوی کا مطالعہ کرے، آج سے بہتر تو ہمارے برادران ہیں جو کم سے کم روایتیں تو نقل کرتے ہیں کہ رسول مہندی لگایا کرتے تھے، وہ مہندی کیا رسول بر صغیر سے لے کر آئے تھے؟ مہندی تو تھی نا عرب میں،
تو کربلا نام ہے حسرتوں کا. علم گرا تھا تو آج اتنے علم بلند ہیں. ایک ماں کی حسرت تھی اپنے شہزادے کی, وہ حسرت آج ہم پوری کریں. اور خدا آیت اللہ صافی گل پائے گانی کل کی نشست میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, یہاں پہ سنا دوں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا. عزاداری کے حوالے سے سننے کا ضمن بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا. کون؟ آیت اللہ صافی گل پائے گانی, بہت بڑا نام ہے اشتہار میں, کہ جاؤ عاشور, یہ جو عشرہ ہے پہلا عشرہ, اس میں جا کے تبلیغ کرو. مختلف قریے گاؤں میں بھیج دیا اپنے شاگردوں کو. جب 10 محرم کے بعد شاگرد واپس آئے تو ایک شاگرد آ کے کہنے لگا عجیب جگہ بھیج دیا, بہت عجیب طریقے سے عزاداری ہوئی تھی. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے عزاداری کا؟ کیا حامد دستے دیکھیے نا, بزرگوں نے تو دیکھے ہوں گے, نوجوان کو جس میں مرچ وغیرہ سب پیسا جاتا ہے, دستہ جو ہوتا ہے, تو اس کے جو دستے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جلوس میں کھڑے ہوئے دستے بجا رہے تھے, زور زور سے دستے بجا رہے تھے. صافی گل پائے گانی نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب وہ دستے بجا رہے تھے اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ کیا وہ رو رہے تھے یا حسین کہہ کے؟ بس ہر وہ چیز جو حسین کی یاد دلائے وہ عزاداری میں شامل ہے. تو مہندی کو دیکھ کر ہم خوش تو نہیں ہوتے نا بھائی, رو ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ آیت اللہ نے بتا دیا بھائی میرا نظریہ نہیں ہے. تو عزاداری میں ہر وہ چیز جائز ہے جس کو دیکھ کر حسین کی یاد آ جائے, حسین کا غم یاد آ جائے, وہ عزاداری میں جائز ہے. اب آپ کو میں نے معیار دے دیا, خود پر رکھتی رہی. تو پروردگار نے معجزہ دکھایا. کیوں دکھایا؟ تاکہ لوگ خدا کی طرف آئیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تاکہ لوگ خدا کی طرف آئیں. نبی نے معجزہ کیوں دکھایا؟ طلب کیا تھا نا. لوگوں نے مشہور کر دیا تھا بنی ہاشم کا جادو, بنی ہاشم کا جادو. کہنے لگے کہ زمین پہ تو جادو چلتا نہیں ہے, آپ ایک کام کریں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, معجزہ تو دکھایا. اس کے بعد کتنے لوگ تھے جو رسول کے ساتھ ہوئے؟ اکثریت پھر بھی مخالف رہی. جو طلب کرنے کے بعد بھی احسان فراموشی کرے تو معجزہ تو طلب کیا. تو جناب عیسیٰ کے لیے پروردگار کو وقت یاد دلا رہے ہیں, اے عیسیٰ ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی تھی, صرف تم پر نہیں تمہاری والدہ پر. پہلی نعمت کیا کہ تم جھولے میں پھول بولے. دوسری نعمت علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, اے عیسیٰ ہم نے آپ کو علم دیا. کس کا؟ کتاب کا علم دیا, حکمت کا علم دیا, توریت کا علم دیا, انجیل کا علم دیا. اب اپنے نوجوانوں کی توجہات اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں, اور بہت دقیق نقطہ ہے اور بہت بہترین نقطہ ہے اور بڑا جملہ ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ بتائیے حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بولیے, کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت. حضرت عیسیٰ پہ کون سی نازل ہوئی؟ انجیل. حضرت عیسیٰ کے پاس توریت کا بھی علم ہے, انجیل کا بھی علم ہے, جبکہ حضرت موسیٰ کے پاس صرف توریت کا علم ہے, انجیل کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انجیل اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئی. نازل ہو جاتی تو علم ہوتا, کیونکہ نازل نہیں ہے اس لیے علم بھی نہیں ہے. جناب عیسیٰ کو توریت کا بھی علم ہے, انجیل کا بھی علم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جناب رسول خدا کا معجزہ اور اعزاز ہی یہ ہے کہ رسول خدا کے پاس قرآن کا بھی علم ہے, انجیل کا بھی علم ہے, توریت کا بھی علم ہے. اب جملہ کہنے کی اجازت ہے, جناب عیسیٰ شاہد قرآن ہے, میرا نبی عالم قرآن ہے. جناب عیسیٰ شاہد قرآن کی شہادت دے سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں, لیکن عالم قرآن صرف رسول خدا ہے. اور رسول اچھا پھر یہاں کل کی گفتگو اور پرسوں کی گفتگو جس کے ذہن میں ہے, یہاں پہ میرا ساتھ دیجیے گا. جناب عیسیٰ جھولے میں ہے, جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا. جناب عیسیٰ جھولے میں ہے. جب جھولے میں جناب عیسیٰ ہیں, جب میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی, جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, تو جناب عیسیٰ جھولے سے پکارے, کیا؟ انی انا عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ وآتانی الکتاب, اور کتاب لے کر آیا ہوں.
बस यहीं रोकता हूँ आपको। किताब सुनाई तो नहीं थी ना? आपने पता नहीं क्यों दाद दी, लेकिन मैं आपको और आगे लेके जाना चाहता हूँ। जनाब ईसा ने सिर्फ इतना बताया था, किताब लाया हूँ, किताब सुनाई नहीं थी। अच्छा चले सुना भी देते अगर जनाब ईसा, तो मुश्किल क्या थी? उन्हीं पर नाजिल होनी है सुना। हैरत इस बात में नहीं है कि अगर जनाब ईसा के इंजील सुना, हैरत इसमें भी नहीं है कि रसूल खुदा कुरान सुना दे, क्यों? इन पर नाजिल हुई है। हैरत इस बात पर है कि किताब वो सुनाए जिस पर नाजिल ही नहीं होनी, और उस वक्त सुनाए जब नाजिल ही ना हो। पता नहीं आप कहां पहुंचे, मैं कहां पहुंचा पाया। अब समझ में आया हम क्यों अली के एतकाद रखते हैं। अली ने उस वक्त कुरान सुनाया जब कुरान नाजिल भी नहीं हुआ। अली ने उस वक्त कुरान सुनाया जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। बात पहुंच गई। अब एक कदम और आगे, गोद में है अमीरुल मोमिनीन, गोद में, किसकी? रसूल की गोद में। और क्या कर रहे हैं? कुरान सुना रहे हैं। कुरान नाजिल कहाँ होना है? कहाँ होना है? कल्बे नबी पर। कल्बे नबी पे कुरान नाजिल होगा। सुना अली रहे हैं। अभी भी नहीं पहुंचे आप। नाजिल कल्बे रसूल पर होना, सुना अली रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ना जो बात रसूल के दिल में होती है वही अली की ज़बान पर होती है। एक मिलके जवाब दे। ये किताब क्या है? ये किताब क्या है? क्या पढ़ो कुरान। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन के लिए। कौन मुत्तकी? जो तक़वा इख्तियार करे। ऐसा है मेरे और आपके। क्या है ये तक़वा? क्या खौफ? बच्चे को बचपन से अल्लाह से डरा दिया जाता है। देखें मैं मिसाल दे देता हूँ, बहुत आहिस्ता से कह रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ये मामलात बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, लोग अक्सर मुखालिफ हो जाते हैं मामलात। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आसानी से समझा दूँ। जब बच्चे को कमरे से दूर रखना हो, वहाँ पर सॉकेट्स नीचे लगे हुए होते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं? बेटा वहाँ नहीं जाना, जिन है वहाँ पर, आओ बाबा है, ऐसे ही कहते हैं ना। क्यों? ताकि डर जाए, वहाँ ना जाए। हम बचपन से अल्लाह से डराते, जहन्नुम में फेंक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर दे। बड़े होकर तो बच्चे को वैसे ही अल्लाह की तरफ नहीं जाना। यानी तक़वा जो हम समझ बैठे हैं वो अलग है। छठे इमाम से किसी ने आकर सवाल किया आपके मौला तक़वा क्या है? इमाम ने कहा तक़वा ये है कि जहाँ से खुदा ने तुम्हें रोका है तुम वहाँ नजर ना हो, और जहाँ से अल्लाह ने होने का हुक्म दिया है वहाँ से गायब ना हो। ये है तक़वा। यानी जहाँ अल्लाह देखना चाहता है वहाँ से गायब ना हो, और जहाँ से अल्लाह ने रोका है वहाँ नजर ना हो। अब समझ में आया? मैं जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ, सिर्फ क़दीर में होना काफी नहीं है, हकीक़त से दूर रहना भी काफी है। खुदा चाहता है कि तुम मैदान में हो तो मैदान छोड़ के भाग मत जाना। मैदान छोड़ के भाग मत जाना, ये है तक़वा। अच्छा आप मुझे बताइए, खुदा क्या चाहता है कि अपने बंदों को जहन्नुम में देखे? चाहता है खुदा? नहीं चाहता। तो क्यों डाल रहा है जहन्नुम? क्यों डाल रहा है जहन्नुम? क्या इसलिए डाल रहा है
جہاں زندگی بھر تم وہاں رہے جہاں خدا نے تمہیں رہنے کا حکم نہیں دیا تھا، جہاں خدا نہیں چاہتا تھا کہ تم رہو، جب تم زندگی بھر وہاں رہے تو اب آخرت میں بھی وہاں رہو جہاں تمہیں خدا دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب مرو جہنم میں۔ خدا چاہتا تھا کہ لائق علی پہ ثابت قدم رہو، جب دنیا میں نہیں رہے تو اب جہنم میں ثابت قدمی دکھاؤ۔ تو یہ ہے تقویٰ، اور جو متقی ہوگا قرآن اسی کی ہدایت کرے گا۔ تو قرآن کیا ہے جناب؟ پروردگار کوئی اور بھی چیز ہے جو ہدایت کرتی ہے؟ کہا پڑھو قرآن۔ پروردگار نے آواز دی سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین۔ اے لوگوں، سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانوں کے لیے وضع کیا وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے، ھدی للعالمین، اور وہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن ہدایت، کعبہ ہدایت۔ اب جس کو یاد ہے چلے، میں نے ایک دلیل اس وقت عرض کی تھی، آج ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ ایک شخص تھا آپ کے اور میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، اسحاق کندی، بڑا فلسفی تھا۔ اس نے کتاب لکھی تناقض القرآن، یعنی قرآن کی آیتوں میں جو اختلاف ہے، یاد ہے نا قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اس نے نکالی آیت کہ جو آپس میں جن کا تناقض تھا، ٹکرا رہی تھی، انہوں نے ان کو جمع کیا، کتاب کرتی تھی۔ امام کی بزم میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اسحاق کندی کا شاگرد تھا۔ امام نے کہا یہ تمہارا استاد کیا کر رہا ہے، اس کو روکو، روکتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا ہم کیسے روکیں، ہم تو شاگرد ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، شاگرد کا حق ہوتا ہے نا سوال کرنے کا، چلو ہماری طرف سے جا کے سوال کر دینا، لیکن بتانا نہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا۔ وہ پہنچا اسحاق کندی کی اس کے دربار میں اور آ کر کہنے لگا اسحاق استاد محترم ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، یہ جو آپ نے قرآن کی آیتیں نکالی ہیں، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ آیتیں جو آپ نے مراد لی ہے ان آیتوں سے، وہ آپ کی مراد ہے یا اللہ کی مراد ہے؟ اگر اللہ کی مراد ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلی؟ اور اگر آپ کی مراد ہے تو یاد رکھیے کہنے والا اپنے کلام کا ذمہ دار ہوتا ہے، آپ کی سوچ کا نہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ سوال کس کے سوال لے کر آئے؟ کہا میرے ہیں۔ کہا نہیں تمہارے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہو، کس کے سوال ہیں؟ اس نے کہا امام حسن عسکری کے سوال ہیں۔ اس نے اپنی پوری کتاب کو آگ میں پھینک کر کہا خدا بہتر جانتا ہے اپنی ولایت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو بغیر ہادی قرآن ہدایت ہے، کعبہ بھی ہدایت ہے، تو قرآن تو بغیر ہادی کے کام ہی نہیں آیا، الٹا اختلاف کا باعث بن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ نکال رہے ہیں۔ اب یہ بچا کعبہ، کعبے کا بھی کوئی ہادی ہے، کعبے کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ کہا پڑھو، ہم نے اس گھر کو 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے نہیں اتارا تھا، نہیں بنوایا تھا، ہم نے اس کو اتارا تھا آدم کے دور میں۔ جب آدم اس دنیا میں آئے ہم نے ایک سفید قبہ نازل کیا ہے، ساری تاریخ ہے موجود ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ میں ایک قبہ نازل کیا سفید رنگ کا، اور وہ اس مقام پر جہاں آج کعبہ ہے یہ قبہ وہاں تھا۔ جناب آدم اس کا طواف کرتے تھے، اس کا رخ کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ جب نوح کا دور آیا نوح اس کا طواف کرتے تھے۔ جب طوفان نوح آنا تھا ہم نے زمین کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، ہم نے زمین کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا طوفان نوح ٹل گیا۔ جب ابراہیم کا دور آیا تو ہم نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اب ہمارے گھر کی اثر نو تعمیر کرو۔ جناب ابراہیم نے گھر کی تعمیر کی، اور پھر جب رسول کا دور آیا، رسول اس دنیا میں آئے تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مکے میں تھے تو ایسے رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف کہ درمیان میں کعبہ آ جائے۔ ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کعبے کو رخ کرنا ہو اور درمیان میں ابوالفضل کا علم آ جائے
حسین کا روضہ آ جائے تو حرج کوئی نہیں، رخ کعبے کو ہو رہے، ویسے ہی رسول رخ بیت المقدس کو کرتے تھے، درمیان میں کعبہ۔ لوگوں نے سوچا ایسی کون سی ضروری چیز ہے کعبے میں کہ رسول بیت المقدس کا بھی رخ کرتے ہیں تو کعبہ درمیان میں حائل آتا ہے۔ لوگ سوچ ہی رہے تھے، ابھی لوگ سوچ رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسول جلد بازی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلے، ساتھ میں ابو طالب بھی ہیں، تاریخ رسول کا تعاقب کر رہی تھی، تفسیر رسول کا تعاقب کر رہی تھی، پورا عرب رسول کا تعاقب کر رہا تھا۔ اچانک دیکھا رسول اسی کعبے میں آ گئے، اور جیسے ہی کعبے میں آئے، کعبے کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی کعبے کے باہر نکلے، لم یلد ولم یولد کے گھر سے کسی بچے کی آواز آنے لگی۔ آپ پہنچے نہیں، میں تو جملہ کہہ گیا، یعنی رسول نے بتا دیا کعبہ مجھے اس لیے عزیز ہے کہ اس میں علی آئے۔ اب سمجھ میں آیا، مسلمان بھی وہی عزیز ہوگا رسول کو جس کے دل میں علی ہوگا، جس کے دل میں علی ہوگا۔ اچھا مسلم وہی اچھا جس کے دل میں علی ہے۔ تو آ گیا۔ اب میں سوال کروں پروردگار، وہ منزل آئی کہ جب رسول آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے، پروردگار کی آواز آ گئی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا، لیجیے ہم آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کیے دیتے ہیں۔ آج سے بیت المقدس آپ کا قبلہ نہیں ہے، کعبہ آپ کا قبلہ ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں عزیزو؟ اب سے بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، کعبہ قبلہ ہے۔ اچھا رسول نے کچھ کہا تو نہیں تھا، قرآن نے آیت محفوظ کر دی، پورا منظر محفوظ کر دیا، رسول نے کچھ کہا تو نہیں تھا، رسول تو صرف آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پتہ چلا محفل عشق میں عاشق و معشوق کی گفتگو سخن سے نہیں ہوتی، چشم سے ہوتی ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لیجیے ہم قبلے کو تبدیل کیے دیتے ہیں، اے حبیب ہم نے قبلے کو تبدیل کر دیا، اب سے کعبہ آپ کا قبلہ ہے۔ پروردگار جب سجدہ کروانا ہی تھا کعبے کو تو پہلے دن سے کروا دیتا، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن؟ کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ کہا پڑھو قرآن۔ سورہ ہجر میں آواز دی، فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے ملائکہ، اے گروہ ملائکہ، جیسے ہی میں اپنے آدم میں روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تم لوگ فوراً سجدے میں گر جانا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً گر پڑنا سجدے میں۔ کب؟ جب میں روح پھونکوں۔ پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے کہ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک آدم میں روح نہ آئے آدم لائے کے سجدہ نہیں، جب تک کعبے میں روح نہ آئے کعبہ لائے کے سجدہ، جب تک کعبے میں روح نہ آ جائے کعبہ لائے کے سجدہ نہیں۔ تو 13 رجب کو کعبے میں روح آنے تو دو، ہم کعبے کے سامنے بھی سب کو جھکوا دیں گے۔ عجیب پروردگار نے انتظام کیا، خدا کی قسم۔ لوگ مکر کرتے ہیں نا، تم قرآن کو علی سے ہٹانا چاہتے ہو، لو ہم نے قرآن کے نقطے میں ہی علی کو رکھ دیا۔ توجہ، تم قرآن سے علی کو ہٹانا چاہتے ہو، لو ہم نے بسم اللہ کے نقطے میں علی کو رکھ دیا۔ تم کعبے کی طرف رک کر کے اللہ کی نماز پڑھتے ہو، لو ہم نے کعبے میں علی کو رکھ دیا۔ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہو، لو ہم نے مسجد میں بھی علی کو رکھ دیا۔ ارے علی سے بچ کے جاؤ گے کہاں؟ اگر جانا ہے ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملیں گے، اگر علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جاؤ علی وہاں۔ نماز میں علی نظر آئیں گے، روزے میں علی نظر آئیں گے، حج میں علی نظر آئیں گے،
ज़कात में भी अली नजर आएंगे। याद दिलाऊं जब एक साहिल आया था मस्जिद में और आकर कहने लगा परवरदिगार तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं, एक कौन था जिसने अपनी उंगली बढ़ा के अंगूठी दी थी? सबने लिखा अली थे। उसके बाद का वाकया सब छुपाते हैं। कुरान की आयत आ गई, क्या आयत आई? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, वो जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं हालत रुकू में। आयत आ गई। अच्छा, आयत ने भी इंतजार नहीं किया, फौरन आई। आयत ने भी इंतजार नहीं किया, फौरन आई। क्यों आई? इसलिए कि अली की फजीलत में आना था, अली की फजीलत में आना था। आयत आ गई। अब उसके बाद का वाकया सब छुपाते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की, हम हर नमाज में उंगली बढ़ा बढ़ा के अंगूठियां देने की कोशिश करते थे, फकीर ले भी जाता था और कहता था हाज़ा मिन फज़ल अली इब्न अबी तालिब, ये भी अली इब्न अबी तालिब का फज़ल है। अब आपने नोटिस की यहाँ पर एक बात, ये आज का दौर नहीं है कि लोग अली के मुकाबले में आने की कोशिश कर रहे हैं। अली के बराबर आने की कोशिश करोगे, अंगूठी भी जाएगी, लानत भी आएगी। अंगूठी भी जाएगी, माल भी चला जाएगा, लानत भी आ जाएगी। आयत तो नहीं आई, लानत ही आई। तो आयत को भी तो पता है ना मुझे जाना कहाँ है। आयत को भी पता है, मिजाज जानती है आयत हर इंसान का। कुरान मिजाज से वाकिफ है। तो बात यहां तक हो गई। कुरान हिदायत, काबा हिदायत। कुरान बगैर हादी के नामुकम्मल, काबा बगैर हादी के नामुकम्मल। जब तक काबे का वारिस नहीं होगा, काबा लायक किबला नहीं। यानी काबा अगर आज भी मौजूद है, मैंने कहा था ना, कुरान अगर आज भी महफूज है तो किसी मुतर्जिम की वजह से नहीं है, इमाम ज़माना की वजह से है। काबा अगर आज मौजूद है किसी गैरे की तरफ से नहीं है, इमाम ज़माना है तो काबा मौजूद है। इमाम ज़माना मौजूद है तो काबा मौजूद है, उनके तसद्दुक में है। किसी गैरे का क्या लेना देना। तो अली कौन? कि जो कुरान का मुहाफिज है। आले नबी कौन? जो कुरान की मुहाफिज है। इस कुरान से हटा दीजिए आले मोहम्मद को। क्या है कुरान? साबित कीजिए। लोग कहते हैं ये कुरान में दिखा दो, वो कुरान में दिखा दो। मैं कहता हूँ आप बगैर आले मोहम्मद के कुरान दिखा दीजिए। रसूल के बगैर कुरान साबित करके दिखा दे कोई। किसने कल्ब पर आया? किसने बताया? कुरान तो यही कह रहे हैं नमाज पढ़ो, कौन बताएगा कौन कैसी पढ़नी है? कुरान तो कह रहा है रोजा रखो, कौन बताएगा कैसे रखना है? कुरान तो कह रहा है हज करो, कौन बताएगा कैसे करना है? यानी अल्लाह ने खुद उम्मत को मोहताज बना दिया, आले मोहम्मद का मोहताज बना दिया। मोहताज ही तो नहीं। और लोग परवरदिगार ने फिर ऐलान कर दिया कि तुम्हें देखो, हमने अक्ल तो दी है, लेकिन इस अक्ल का गलत फायदा मत उठाना। इस अक्ल का गलत फायदा मत उठाना। ये अक्ल बड़ी नाजुक चीज़ है, ये इंसान को मुतकब्बिर भी बना देती है। परवरदिगार ने कुरान में कह दिया इन्ना फी खल्क़िस समावात व मा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन। ऐ लोगों सुनो, हमने ये ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी चीज़ों को खल्क़ किया वो 6 दिनों में खल्क़ किया। 6 दिनों में। अक्ल अभी सोच ही रही थी कि 6 दिनों में परवरदिगार ने चीज़ों को खल्क़ कर दिया। वो चाहता तो 5 दिनों में भी कर सकता था, वो चाहता तो 3 दिन में भी कर सकता, ये 6 दिन ही क्यों? अभी अक्ल लफ्ज़िश में थी ही कि परवरदिगार ने फिर कह दिया सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। अक्ल यही सोचती रही परवरदिगार तो लामहदूद है, परवरदिगार तो हर जगह मौजूद है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श का क्या मतलब है? परवरदिगार ने जब देखा अब अक्ल दम तोड़ना शुरू हो गई, परवरदिगार ने फिर आवाज़ दी और रहमान, अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आती तो मैं बड़ा रहमान हूँ, फस्अल बिही खबीरा, उससे पूछो जो जानता है, उससे पूछो जो जानता है। क्या कहा? फस्अल बिही खबीरा, सवाल करो। सल अरबी ज़बान में सल आता है एक के लिए, सल यानी सवाल करो। मुझे आप सबको कहना हो सवाल करने के लिए, मैं कहूँगा सलू, सवाल करो।
اور اگر یہ کہنا ہو کہ مجھ سے سوال کرو تو میں کہوں گا سلونی، مجھ سے سوال کرو. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ خدا نے کہا اگر یہ تمہیں کائنات کی ہماری خلقت کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے پوچھو، نہیں اس سے سوال کرو جو جانتا ہے. دنیا سر مارتی مر جاتی، نہیں پتہ چلتا اگر علی ممبر پہ بیٹھ کے نہ کہتے سلونی سلونی قبل ان تسجدون. بھئی آپ ہلکے پڑھ رہے ہیں، کہیں تو چھوڑ دیتا ہوں ممبر. سلونی کا دعویٰ علی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. کیا حسن نہیں کہہ سکتے تھے سلونی؟ کیا حسین نہیں کہہ سکتے تھے سلونی؟ کہہ سکتے تھے. کیوں؟ وارث ہے نا ایک نبی کے. کہہ سکتے تھے، کیوں نہیں کہا علی کے احترام میں؟ علی کے احترام میں. اچھا لقب ہے امیر المومنین مولا علی کا. کیا حسن امیر المومنین نہیں ہے؟ کیا حسین نہیں ہے؟ لیکن کسی نے اپنے آپ کو نہیں کہلوایا. کیوں؟ احترام میں، علی کے احترام. یہاں تک حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر چھٹے امام کے سامنے کھڑا ہوا. السلام علیکم، صلوات پڑھ دے بابا تک. بس تقریر اپنے آخری منزلوں میں آگے کھڑا ہوا. السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا السلام علیکم. مولا سے کہنے لگا مولا میں آپ کو سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے. کہا تو جس نام سے سلام کر رہا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروردگار نے یہ نام صرف علی ابن ابی طالب کے لیے وضع کیا ہے. جملہ سنیں کہ آگے امام نے کیا کہا. اگر کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے پر راضی ہو جائے وہ مخنث کا شکار ہے. بڑی آہستہ سے آپ نے داد دی. چلے مخنث کا مطلب ابھی نہیں بتاؤں گا، منبر کے تقاضے ہیں. بزرگوں سے پوچھیے گا کسے کہتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو جس دن سے کہلوائے گا اس دن سے ہو جائے گا. یہ امام نے کہا. تو لوگ کہنے لگے اچھا آپ ہی کے تو 8ویں امام نے جا کے مامون رشید کو السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا تھا. حدیث کیا ہے؟ جو کہلوانے پر راضی، کہنے پر نہیں. یعنی بھرے دربار میں امام رضا نے مامون کا شجرہ کھول کے رکھ دیا. میں نے تجھے امیر المومنین کہا، تو راضی رہا. دنیا جان لے مامون تو بھی مخنث کا شکار ہے. وہ بھی مخنث ہے. یہ القاب امیر المومنین کے. جس طرح امیر المومنین منصوب ہے اسی طرح سلونی بھی امیر المومنین سے منصوب ہے. کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا. ایک تھا جس نے دعویٰ کیا، صرف ابن جوزی، بہت بڑا عالم. ہمارے میرے مسلک سے اس کا تعلق ہے، اب کسی بھی مسلک سے. منبر پہ بیٹھ کے دمشق کے منبر پہ، اور اس کا عالم یہ تھا درس کا کہ وہ فجر کے بعد درس دیتا تھا. لوگ اس کے پاس رات تعقیبات پڑھ کے نماز شب پڑھ کے وہیں مسجد میں سو جاتے تھے تاکہ صبح جگہ مل جائے. اتنا مجمع. ایک دن اتنا مجمع دیکھا تو دماغ خراب ہو گیا اس کا. کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تسجدون. سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مجمع میں ایک عورت کھڑی ہو گئی. پروردگار ایسوں کو جب ذلیل کرواتا ہے عورتوں کے ہاتھوں کرواتا ہے. عورت کھڑی ہو گئی. قاسم ابن جوزی کیا کہا تو نے؟ کہا تم نے سنا نہیں سلونی سلونی قبل ان تسجدون. کہا اچھا ٹھیک ہے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. میں کوئی آسمانی زمینی سوال نہیں کر رہی کیونکہ علی نے تو یہ کہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. میں آسمانی سوال نہیں کرتی. میں تیرا ہی سوال کرتی ہوں. یہ بتا تیرے امامے میں پیج کتنے ہیں؟ بیدار ہے نوجوان، تیرے امامے میں پیج کتنے ہیں؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا. اب کیا کریں؟ مشیر ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آقا یہ امامہ کھول کے گر لیجیے. سلامت رہیں آپ
शुरू, 1 2 3 4 5 6 गिन के बता दी भाई इतने पेज। वो मुस्कुरा के कहने लगी सिब्त इब्न जोजी, तू अली का मुकाबला क्या करेगा, भरे दरबार में एक औरत ने तेरी दस्तार उतरवा दी, औरत ने उतरवा दी। अच्छा सिब्त इब्न जोजी एक सवाल और, एक ही सवाल पे दस्तार उतर गई थी, वो दूसरा सवाल करने जा रही है। सिब्त इब्न जोजी ये बता, अब मैं बहुत हसास मरहले से फिर गुजर रहा हूँ, ये बता सलमान का इंतकाल कहाँ हुआ था, का मदाइन में। अली कहाँ थे उस वक्त, का मदीने में। अच्छा ये बता जब इंतकाल हुआ था तो अली ने क्या किया, का अली मदीने से मदाइन चले गए थे, का गए थे ना, कहाँ गए थे। का अच्छा ये बता उसका कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, का मदीने में। का 3 दिन कचरे में लाशा पड़ा रहा था, कहाँ, का अली नमाज में नहीं गए थे, कहाँ नहीं गए थे, कहा मदीने में होते हुए सलमान मदाइन में इंतकाल कर गए, अली मदीने से मदाइन चले गए, मदीने में ही था उसका लाशा, अली वहां क्यों नहीं आए, तो वहां क्यों चले गए, यहाँ क्यों नहीं आए। अब वो परेशान, यहां से जवाब दूं तब भी मैं फंसूंगा, यहां से जवाब दूं तभी मैं फंसूंगा। कहने लगा ये बताओ तुम अपने शौहर की इजाजत से आई हो। कहने लगी मेरे सवाल से तेरे सवाल से क्या रब्त बनता है, का रब्त ये बनता है, सलूनी किताब है उसमें पूरा वाक़या मौजूद है, का रब्त ये बनता है कि अगर तू अपने शौहर की इजाजत के साथ आई है मस्जिद में, तेरे शौहर पे लानत, और अगर शौहर की इजाजत के बगैर आई है तो तुझ पे लानत। उसने चादर को समेट के खड़ी हो गई और कहने लगी सिब्त इब्न जोजी मुझे सिर्फ इतना बता दो समझ में आने वाले किसकी इजाजत से आए थे, समझ में आने वाले किसकी इजाजत। तो जिसने सलूनी का दावा किया अली के आला, वो औरतों के हाथों रुसवा हो गया। ये हिस्से मरातिब, अहले बैत के खानदान के हिस्से मरातिब देखिए, अल्लाह बड़ा बड़ा अपनी जगह, छोटा उसके आगे दस्ते अदब जोड़ के खड़ा है। आप जानते हैं आज जिस शहजादे की मजलिस में आप आए, अभी मसाइल पर नहीं आए, किसके तरबियत याफ्ता थे, तलवार किसने चलाना सिखाई थी, अब्बास ने। जिसको तलवार शमशीर जनी अब्बास ने सिखाई हो, क्या नाम है, कासिम। कासिम कहते हैं तकसीम करने वाले को। अर्ज़क़ शामी, मैंने एक जुमला कहा था ना कल, भूल ही लोगों ने ये की कि इनको बच्चा समझा। अर्ज़क़ शामी आया और आकर कहने लगा मैं इस बच्चे से मुकाबला करूंगा, इससे तो मेरे बच्चे मुकाबला कर लेंगे। पहला बच्चा मार दिया, दूसरा बच्चा मार दिया, तीसरा बच्चा मार दिया, चौथा मार दिया, छठा मार दिया। जब 6 बच्चे मर गए गुस्सा आया, गुस्सा। अब आया मैदान में, कासिम का मतलब क्या है, तकसीम करने वाला। करबला में सबने देखा हसन के लाल ने कैसे अर्ज़क़ को तकसीम कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह अब्बास की शुजाअत है। अली अपने आप को किसी ने अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, लेकिन अली की शुजाअत कासिम में नजर आई। अली की शुजाअत क्यों, क्योंकि अब्बास के सिखाए हुए थे, अब्बास के सिखाए हुए थे। ये अर्ज करूंगा कल की मजलिस में, इसके पीछे क्या वजह है। बनी हाशिम का बच्चा जब इस दुनिया में आता है, शमशीर जनी का फन लेकर आता है, लेकिन यहाँ कासिम है, सीख रहे। अब्बास ने भी सीखा। अब्बास के उस्ताद का नाम जानते हैं क्या है, मुस्लिम बिन अकील। ये क्यों सिलसिला है, ये कलर सलावत पढ़ते मोहम्मद। लेकिन आज की हद तक सिर्फ कासिम सिखाए हुए हैं अब्बास के। और एक जुमला और अर्ज कर दूं, 2 लोग हैं जिन्होंने कासिम को पाला है, कभी हुसैन की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में। आज़ीज़ों, आज 7 मुहर्रम है, आज एक क़यामत और टूटी है। अहले हरम के खैमों से अल-अतश की सदाएं बुलंद हुई।
सदाएं बुलंद हुई। आज पानी बंद कर दिया गया है। अज़ादारों, जानते हो शब आशूर एक खैमा है, इस खैमे में चिराग जल रहा है। अब्बास बैठे, अली अकबर बैठे, औन मोहम्मद बैठे, कासिम बैठे, और गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि कल हम में से पहले कौन जाएगा। अली अकबर कहते हैं पहले मैं जाऊंगा, अब्बास कहते हैं पहले मैं जाऊंगा, और मोहम्मद कहते हैं पहले हम जाएंगे। अज़ादारों, जानते हो हसन के यतीम ने क्या जुमला कहा? अरे आप सब बाद में जाइएगा, मैं तो यतीम हूं ना। अज़ादारों, खेमे के बाहर खड़े हुए हुसैन ने ये आवाज सुनी, फौरन खेमे में आए, कासिम आप यतीम नहीं हैं, मैं हुसैन आपके लिए जिंदा हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उसके बाद हुसैन बैठ गए, अपने घर वालों को जमा किया और कासिम से पूछा, कासिम कैफा इंदकल मौत? कासिम आपके नजदीक मौत क्या है? हज़रत कासिम ने जवाब दिया, अम्मू जान आहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा शीरी है मौत मुझको। ये है कासिम अज़ादारों। और फिर उसके बाद हुसैन ने अपने तमाम अजीज़ व अक़ारिब को जमा किया और जमा करके सारा हाल बताया। कासिम ने कहा, मौला, आका, अम्मू जान, क्या कल मुझे इस्ने विग़ा मिलेगा? हुसैन ने हाँ में जवाब नहीं दिया। हुसैन ने, जानते हो अज़ादारों क्या जवाब दिया? हुसैन ने कहा, कासिम तुम अपनी बात करते हो, अरे हमारा शिशमाहा अली असगर भी कत्ल कर दिया था, बस ये सुनना था। कासिम ने फौरन खड़े हो गए अपनी जगह से, कहने लगे, अम्मू जान क्या फौजें खैमों के अंदर आ जाएंगी? अम्मू जान क्या फौजें खैमों के अंदर आ जाएंगी? सुबह आशूर तुलू हुई। कासिम बार बार अम्मू जान के खैमों के चक्कर लगाते हैं, अम्मू जान अब इजाज़त दे दे, अम्मू जान अब इजाज़त दे दे। अज़ादारों, अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना, सीनों पे हाथ मारते रहना। आज नौशा का मातम करना है, आज फरवा के लाल का मातम करना है, आज हसन के यतीम का मातम करना है। एक मरतबा कासिम आगे बढ़े, चचा के पास आए, अम्मू जान इजाज़त दे दीजिए। कहा, नहीं कासिम, तुम हमारे चचा की, तुम हमारे भाई की आखिरी निशानी हो। जैसे ये सुना अपनी माँ के पास आए, अम्मू जान इजाज़त नहीं देते, अम्मू जान इजाज़त नहीं देते। कहा, अच्छा कासिम मेरे पास आओ। कासिम को पास बुलाया। जनाब उम्मे फरवा ने कासिम के बाजुओं पर हाथ फेरा। एक तावीज़ बंदा था, बीबी ने उस तावीज़ को खोला। अब जब तावीज़ पढ़ा, जनाब कासिम खुश हो गए। वो तावीज़ लेकर इमाम हुसैन के पास आए। अज़ादारों, जानते हो उस तावीज़ में क्या लिखा था? उस तावीज़ में लिखा था, मैं हसन इब्ने अली हूँ, और अय कासिम तुम मेरी जान हो, हुसैन सैयदा की जान है। जब हुसैन पे मुश्किल वक्त आए तो मेरी जान को सैयदा की जान पर कुर्बान कर। अजरुकुम अल्लाह। बस हुसैन ने ये पढ़ा, खत को चूमा, कासिम को गले लगाया। रावी कहता है, जुमला संभाल लेना अज़ादारों, रावी कहता है ये वो पहला शहीद है कासिम कि जिसके जाने पर हुसैन को गशा गया था, हुसैन को गशा गया था। कासिम चले, अपने घोड़े के करीब आए और एक मर्तबा घोड़े पर सवार होने लगे। अज़ादारों, जानते हो कासिम का लिबास क्या था? हमीद बिन मुस्लिम कहता है, हमने देखा हमारे सामने एक ऐसा शहजादा आ रहा था कि जिसका चेहरा चांद के टुकड़े की मानिंद था, जिसने फकत एक कमीज पहनी हुई थी, जिसके पाँव में 2 जूते थे और उन जूतों में से एक का तस्मा टूटा हुआ था। अज़ादारों, मैं तुम जुमला कहूँ अज़ादारों, कासिम के सीने पर ज़रा नहीं थी। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ, कासिम कम से कम ज़रा पहन लीजिए। अरब के घोड़े, उनकी लालें। कासिम चले, हुसैन पीछे, अब्बास पीछे। कासिम की जंग देखेंगे। कासिम ने जंग करना शुरू की। हाँ अज़ादारों, सुनते हो ना, ये 2 शख्सियत से मंसूब है ये रिवायत जो तुम सुनते हो। कासिम वापस जंग करते हुए जब अरज़ब को कत्ल कर दिया, वापस है।
अम्मू जान मैंने कैसी जंग लड़ी? कहा मेरे लाल बहुत अच्छी जंग लड़ी, आज मुझे तुम्हें देखकर अली मुर्तज़ा की याद आ गई। कहा अम्मू जान अगर इससे अच्छी जंग हो सकती है, अगर मेरे मुंह में 2 घूंट पानी चला जाए। हुसैन ने कासिम को करीब बुलाया और एक मर्तबा कासिम की ज़बान अपने मुंह में दी। कहा कासिम अब बताओ क्या महसूस करते हो? कासिम पीछे हट गए। कहा अम्मू जान मुझसे ज्यादा तो आपकी ज़बान खुल। कासिम के मुंह में अंगूठी डाली, कासिम चल दिए और एक मर्तबा जंग करते जा रहे थे। लोगों ने कहा यह हसन का लाल है, ये इस तरह देर नहीं होगा। दाएं बाएं से हमला करना शुरू हुए, किसी ने घुस का हमला किया, किसी ने तीर चलाए, किसी ने नेज़े चलाए। अरे कासिम घोड़े पे संभल न सके, घोड़े से जमीन पर आए। आवाज दी क्या सुन रहे हो ना करो? आवाज दी अम्मू जान मेरी मदद को है। यहाँ से हुसैन दौड़े, वहां से अब्बास दौड़े। अरे मैमूना की फौज में खड़ा, मैं खड़ा की फौज में बना। हुसैन पहुंचे, आवाज दी कासिम आवाज दो, मम्मू जान आ गए हैं। कासिम की आवाज एक सिम से ना आई, कभी मैमूना से आवाज आई, कभी मैसरा से आवाज आई। अम्मू जान मेरी पसलियां अम्मू जान मेरी पसलियां टूट गई। हुसैन ने फौज को दूर किया, एक अबा के दामन को बिछाया, टुकड़ों को जमा किया। आखिरी जुमला अदादारो, टुकड़ों को जमा किया, अबा को उठा के माँ के पास लाए। और कासिम का सर भी उन नीचे उस अबा के दामन में था। अदादारो जानते हो माँ ने देखते ही पहला सवाल क्या किया? ऐ हुसैन, ऐ मेरे वाली, मुझे सिर्फ इतना आखिरी जुमला तुम जानो जनाबे सैयदा जाने वाली, मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरे कासिम के चेहरे पर ये टापों पे निशान। आए कासिम आए तू। मुतवज्जे ज़ियारत। या हुसैन या हुसैन या अंजमन गुलाम अली मासूमीन के मातमी अंदर आ जाएं। अंजमन गुलाम अली मासूमीन